اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنے جسم کو پراگندہ مت کرو، مخموم القلب بنانے کی کوشش کرو۔ کسی کی طرف سے حسد آئے نکالو، لاہور پڑھو، کسی کی طرف سے کینہ بغض آئے اس کو نکال دو۔ جو کینہ رکھتا ہے کسی کی طرف سے دل میں، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ ایمان والا نہ بغض کرتا ہے کسی سے، نہ حسد کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ کینہ کرتا ہے، نہ وہ تعصب کرتا ہے یہ ایسا یہ تو ایسا۔ وہ سب اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ مجھے اس نے اتنا کرم کیا، اسے توفیق نہیں ملی، اس کے اوپر نفس غالب آ گیا، شیطان غالب آ گیا، لیکن تعصب نہیں کرتے۔ خدا سب کو بچانے والا ہے، اے اللہ تو ہی بچا اس کو، اور دعا کرے گا اس کے لیے بھی یہ بھی بچے۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ اس رمضان میں جو کچھ مانگنا ہو، رجب گزر گیا، شعبان گزر گیا۔ رجب کے اندر ٹھنڈی ہوائیں چلی تھی، شعبان کے اندر بادل گھنگھور گھٹائیں چھا گئی تھی، اب برسنے والا ہے، کل سے شروع ہو جائے گی بارش، پرسوں سے، رحمت کی، کرم کی، فضل کی، عنایت کی، نعمتوں کی، دولتوں کی۔ مانگو، خدا کو کوئی ہمارے سے بغض نہیں، کوئی ضد نہیں، نعوذ باللہ۔ وہ تو تم کہتے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، ہر دم دینے کو تیار ہوں۔ تو اس لیے اب تم اچھے عمل کرو، دل کو پاک کرو، صاف کرو، زبان کو سچ بولنے کی عادت ڈالو، سچی بات کرو، لا یعنی بات نہ کرو، بیکار بکواس نہ کرو۔ ایک گھر کو دیکھیں، یہ گھر مجھے زیادہ پسند ہے، پاک صاف ہے، ستھرا ہے، وعدے دار ہے، طریقے دار ہے، سلیقے دار ہے۔ ایسے ہی جب اللہ کسی کے دل کو سلیقہ شعار پاک صاف دیکھتا ہے، اس میں وہ اپنی محبت کا، اپنے ڈر کا، اپنے خوف کا، اپنی تابعداری کا، اپنی شرم کا، اپنی حیا کا، اپنے ذکر کا، اپنے فکر کا، اپنی عبادت کا پھریری مارتا ہے اس دل پر جو دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ کیا تمہارا دل یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا شہنشاہ، تمہارا مالک تمہارے دل پہ پھریری پھینکے کہ تمہیں دین اور دنیا کی دولتیں عطا فرمائے؟ سب چاہتے ہیں، مجبور ہو تم، تمہارے حالات، تمہارے احوال، تمہارا ماحول پراگندہ ہے۔ تم برے لوگوں کی صحبت بیٹھ کر بری باتیں حاصل کرتے ہو۔ ہے تو طریقہ ہے، جب کوئی آدمی بدبودار جگہ بیٹھے گا اس کے کپڑوں میں سے بدبو آنے لگے گی۔ جب آدمی عطر فروش کی دکان پر جائے، جو عطر بیچنے والا اس کی دکان پر تم جا کے بیٹھو، تمہارے جسم میں خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ قانون ہے، طریقہ ہے۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو ہر گناہ کی بو اور بدبو اور خوشبو سب آتی ہے۔ حضرت مظہر مرزا جان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی شخص آیا، اس نے آ کے بیٹھا، آپ نے پوچھا کہ تو کا حضرت سودا کا مرید ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ کہ کیا تو حضرت سودا کی مجلس میں سے آیا؟ کہ جی نہیں۔ پھر تجھ میں سودا کی بو کیسے آ رہی؟ انہوں نے کہا جی میں آ رہا تھا آپ کے ہاں اور حضرت سودا جا رہے تھے دوسری طرف، پاس سے گزرے ہیں، وہ خوشبو ان کو آئی۔ یہ کیا تھی؟ وہی روحانی خوشبو محسوس ہوتی۔ تو اب اس رمضان کے اندر اپنے رب سے اگر تمہارے منہ سے بو آ رہی ہو، لہسن کھایا، پیاز کھایا، اور تم کس سے بات کرو گے جا کے تو وہ تمہاری طرف سے منہ موڑے گا کہ بدبو کیسی آ رہی؟ بو آ رہی آتی ہے، جھوٹ کی بدبو الگ ہے، زنا کی اور ہے، نفاق کی اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بو آئی، کون منافق ہے جس کی بدبو آ رہی؟ تم کو بھی آتی ہے؟ ہم کہاں یا رسول اللہ آ رہی کہ ایسی ہوتی ہے نفاق کی بو؟ کہ ہاں ایسی ہوتی ہے، ہر ایک کی بو ہے۔ نماز کی خوشبو اور ہے، روزے کی اور، ذکر شغل کی اور، کلمے کی اور، درود کی اور، قرآن پاک کی اور، قل ہو اللہ کی اور،
یاسین کی اور الرحمن کی اور سب کی خوشبوئیں جدا جدا ہیں. اس لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ. گندا آدمی گندا، اس کی کوئی قیمت نہیں. آدمی وہی اچھا ہوتا ہے جو خوشبودار ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو قرینے اور طریقے سے پہنتا ہو. سب لوگ دیکھیں اچھا آدمی ہے، سلیقہ شعار ہے، نفاست معاب ہے، اسے کہیں گے. تو اس لیے اب یہ مہینہ آ رہا، اس میں تم نفاست معاب بنو، پاکیزہ بنو، صاف ستھرے بنو، اور اپنے منہ کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اپنے پیٹ کو خراب چیزوں سے بچا کے پھر دعا کرو. وہ قبول کرے گا. اے میرے بندے، میں تیری دعا قبول کرنے کو بیٹھا ہوں. میرا کام ہی ہے کہ میں اپنے بندوں کو نچھاور کروں، میں اپنے بندوں کو نعمتیں اور دولتیں عطا کروں. تم تو مانگتے ہی نہیں. تم تو اپنے جیسے آدمی سے مانگتے ہو کہ بھائی مجھے پیسے کی، مجھ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا مانگو. یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ خدا کی بخشش کا زمانہ ہے. یہ 3 مہینے عجیب و غریب ہیں، رجب، شعبان، رمضان. اس میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں، دولتیں، جو مانگتا ملتا ہے. مگر وہی ہے کہ بھائی تمہارے کپڑے سڑے ہوئے ہوں، پسینہ آ رہا ہو، میلے کچیلے ہوں، تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ گے تو بادشاہ تمہیں اپنے دربار سے نکلوا دے گا. یہ بدبو کس میں پھیل گئی، اسے نکالو باہر، یہ کون ہے شخص. لیکن جب خوشبودار ہوگے، پاک صاف ہوگے، تو بادشاہ کو نظر پڑے کہ کوئی آدمی سلیقے کا، کوئی قرینے کا آدمی ہے، اس کی بات سنے گی، پھر وہ کچھ کہے گا تو اس کو عطا بھی کیا جائے گا. قانون ہے، طریقہ ہے. تو اس مہینہ یہ آ رہا ہے کہ اپنے رب سے مانگ لو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو. مانگو، نہ دے وہ اس کی مرضی کی بات ہے. لیکن اگر دیر لگے، سویر لگے، تو اس میں کچھ گھبرانے کی بات نہیں ہے. کیا خبر خدا کو تمہاری کوئی ادا پسند آ رہی ہو کہ تم ہاتھ اٹھا کے جو اے اللہ کر دے، اے خدا ایسا کر دے، اے اللہ میں پریشان ہوں، اے اللہ، اسے پسند ہوگا. تو جس کو اللہ پسند کر لے وہ تو بڑا بھاگوان ہے، وہ تو بڑا خوش بخت، خوش نصیب ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اجر اور بدل عطا فرماوے گا تو جو یہاں پریشان حال ہیں، جو یہاں بیماریوں تکلیفوں میں رہے ہیں، جو اذیت مصیبت ملامت بلاؤں میں رہے ہیں، وہ یوں کہیں گے کاش کہ ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اگرچہ ہمارا جسم قینچوں سے قطر دیا جاتا، ہم صبر کرتے. صبر کا بدلہ اتنا ہے. تو خدا مسلمانوں پر بہت مہربان ہے. آج جو خون قتل و غارت ہو رہا ہے ادھر ادھر جہاں بھی، یہ بھی اس کی مہربانی ہے. تمہارے ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ بخشے جائیں. اتنے پراگندہ اعمال ہمارے ہو گئے، کوئی گناہ ہم ایسا نہیں جو نہ کرتے ہوں. ہر قسم کا گناہ کرتے ہیں، زبان کا، آنکھ کا، ناک کا، ہاتھ کا، پیر کا، دل کا، دماغ کا، کان کا، سانسوں کا، سب گناہ کرتے ہیں. کیا کرے وہ؟ اور اپنے بندوں پر مہربان ہے تو وہ تمہاری گردنیں کاٹ کر، تمہارے گولیاں مروا کر تمہیں شہادت کا جام پلا کر جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتا. میرے بندے ہیں، میری تقدیر لکھی ہوئی ہے، میرے حبیب محمد کی امتی ہے. بس میں ختم کیے دیتا ہوں اور کہتا ہوں یہی کہ تم یہ مہینہ رحمتوں کا، نعمتوں کا، دولتوں کا، آرام کا، ایمان کا، ایقان کا، عرفان کا مہینہ ہے. اس میں مانگو، اس سے جو مانگو. اور اس میں 4 راتیں جو 5 راتیں آنے گی شب قدر، وہ تو، اور انہیں سب میں راتوں کی شہنشاہ رات کون سی؟ 27ویں رات. اسے نہ ضائع کر دینا کبھی. پھر کہتا ہوں 27ویں رات کو بہت کچھ مانگنا، بہت کچھ ملے گا. وہی ملے گا جو 15ویں رات کو طے ہو کے فرشتوں میں تقسیم ہو گیا. اگر تمہاری زندگی ہے تو اگلے سال کے لیے تمہارے لیے دروازہ کھلے گا. اس مہینے میں 27ویں کو مانگو گے تو اگلے سال کے لیے تمہارے لیے وسعت اور برکت اور دولتیں اور نعمتیں تم کو عطا کی جائیں گی. تو اپنے رب کو یاد کرو، مانگو اس سے، اور سب سے زیادہ سب چیزوں کو، چکروں کو چھوڑو
درود کی کثرت اتنی کرو کہ تم پر رحمت خدا کی اس طرح برسے جس طرح موسلادھار بارش برستی ہے۔ جتنے تمہارے ہاتھ ہیں یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے سے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جو ہے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے۔ تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ، پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ رحمتک یا ارحم الراحمین۔